اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہلہ۔ سب تو پہلے میں جملہ احباب کے سامنے معذرت کرنا جی، افطاری تو تھوڑی لیٹ ہوئی تو وہی وجہ تو میں تھوڑے کو تھوڑا لیٹ پہنچا تو انتظار کرنا پیا، اگر معاف فرما دیتا تو صلوات ایک بار آل محمد۔ دوسرا مینوں اہل خانہ کی طرفوں حکم ہے کہ ولایت کے متعلق کچھ بیان کیتا جائے، کیونکہ رمضان المبارک ہے، یہ کئی نسبتاں نے، انجیل دی، تورات دی، زبور دی آمد بھی یہ ہے، نزول قرآن بھی یہ ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام دی آمد بھی یہ ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا وصال بھی اس ماہ چ، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت بھی اس ماہ چ۔ میں سمجھنا کہ ہم اسی شہادت کے دن کے قریب جا رہے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ہی کچھ معروضات پیش کر لیجیے۔ میرے محترم سامعین، ولایت کے متعلق میں حکم ہے جو میرے کوئی شعور چاہے وہ مطابق میں عرض کرنا۔ سورہ مبارکہ مائدہ دی معروف آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ تو مطلب ہے ولایت حضرت علی تو شروع نہیں ہوتی، اللہ تو شروع ہوتی۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ سب تو پہلے تو ایک بندے نو اللہ دی ولایت نو تسلیم کرنا چاہیے ہے، کیونکہ سب تو پہلے ولایت الہی ہے، ولایت الہی نو تسلیم کیتا جائے۔ اور ایک جگہ خالق نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یہ مطلب ہے سب تو پہلی ولایت اللہ دی ولایت ہے۔ اگر اس ولایت نو سمجھ لیا جائے پھر اس تو بعد دیکھیں گے کہ کون کون ولی ہے تو کیوں ولی ہے، اللہ دی موجودگی چ دوسرا ولی کیوں ہے، جدوں کہ وہ بے مثل ہے اور جدوں کہ وہ بے مثال ہے، جدوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور کسی دا محتاج بھی نہیں، قادر مطلق ہے، تو پھر انہیں اپنی ولایت تو بعد کسی اور دی ولایت کیوں آکھی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ ولی ہے ایمان والیاں دا، یہ دا مطلب پہلی گل طے ہو گئی، ولایت اللہ دی ہوئے یا رسول دی ہوئے یا حضرت علی دی ہوئے یا اولیاء اللہ اور دی ہوئے، بے ایمان نال دا تعلق کوئی۔ سب تو پہلے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پہلی گل طے ہو گئی کہ اللہ ایمان والیاں دا ولی ہے۔ وہ ولی کی ہوندا ہے؟ جڑا اتنے ترجمہ ہویا جی وہ تو میں مطمئن نہیں، تو سمجھ نہیں ہو سکنا۔ انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ ولی دا ترجمہ دوست کر دیتا گیا ہے صرف اس خوف دی وجہ تو کہ جڑے بعد وچ ولی آ رہے ہیں جڈا وزنی اللہ نو من گئے انہوں نے بھی مننا پڑے۔ جو کچھ میں محسوس کیتا ہے، ولی دا بنا دوست ہے، لیکن اتھے جتے ساڈے جیسے لوگاں نال لفظ ولی لگے، ساڈے جیسے لوگاں نال بھی ولی لگتا ہے۔ اللہ فرماتا جو مومن ہیں وہ بھی بعضوں کے ولی ہیں۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینا، خالق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، خبردار کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا، یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کیونکہ بعضهم اولیاء بعض، وہ بعضوں کے ولی ہیں۔ یہود و نصارہ آپس میں ولی ہیں اور مومن اور مومنات آپس میں ولی ہیں۔ یہود و نصارہ آپس میں ولی ہیں، اور جو مومن کا ولی ہے، مومنہ کی ولی ہے۔ اتھے لفظ ولی دا ترجمہ دوست ہی بنتا ہے کہ مومن مومنہ دے دوست نے، مومنہ عورتاں دیاں دوست نے، یہود یہودیاں دے دوست نے، مومن مومنہ دے دوست نے، نصارہ دے دوست نے۔ یہ مطلب ہے جتھے لفظ جڑی ذات نہ لگے گا معنی تبدیل کرے گا۔ مثال دے طور تے لفظ رب والدہ نال بھی لگا ہے، لفظ رب والد نال بھی لگا ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدی نو آکھیا جب تو اپنے رب کے پاس جائے گا تو وہاں میرا ذکر کرنا۔ اس رب تو مراد عزیز مصر ہے،
عزیز مصر نو قرآن نے 3 باری قرآن چ رب آخیا کہ اسے اپنے رب سے کہنا، وہ رب کو کہنا بھول گیا۔ ایک دن اس نے اپنے رب سے کہا، یہ رب جتھے لگا ہے عزیز مصر تھے، یہ کیسا رب ہے؟ کدی اما نال رب لگ جاندہ ہے، کدی ابے نال رب لگ جاندہ ہے۔ اصل چ رب لگتا ہے وہ نال جڑا کسے دی پرورش کرے، جڑا کسے نو پالے، جدے سر تے کوئی پڑے، انہوں قرآن عربی چ رب کیا جاندہ ہے۔ لیکن رب جتھے جتھے بھی لگے گا پالن والے نہ لگ سکتا ہے، جڑا کسے نو پال رہا ہے وہ رب لگ سکتا ہے۔ لیکن حقیقت جدو اللہ نال رب لگے گا اور صرف او دے نال لگے گا جنہوں بطول سجدے سر رکھ کے آکھے سبحان ربی یا نانا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ عزیزان گرامی قدر، لفظ رب جتھے بھی لفظی معنی چ لگا ہے وہ لگ گیا ہے، لیکن جدو اللہ نال لگا ہے پھر وہ لفظ رب بھی بے مثل بھی ہو گیا ہے، بے مثال بھی ہو گیا ہے، لا ریب بھی ہو گیا ہے، بے عیب بھی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب طے ہو گیا۔ لفظ مینیجر قبلہ بینک مینیجر نال بھی لگتا ہے، تو جڑا اڈے چو بساں کڈاندا ہے وہ بھی لگتا ہے، وہ بھی مینیجر ہی ہوتا جی۔ یہ جڑا اڈیاں چو بساں کڈاندے نے قبلہ، میرے تو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، انہاں اکنامکس پڑھی ہوندی، انہاں ایم فل کیتا ہوتا ہے، آڑے پڑھا دے آڑیاں گڈیاں کڈاندے نے۔ جڑا بینک چ مینیجر ہے اس تے اکنامکس پڑھی ہوئے گی، اس واسطے انہوں مینیجر لایا گیا ہے اور وہ مینیجر ہے۔ یہ جڑا اڈیاں تے بساں کڈاندا ہے وہ صرف چھوٹی تو چھوٹی گال بھی انہوں آتی ہے تو وڈی بھی انہوں آتی ہے۔ اینا ہی وہ کام کر سکتا ہے، اینا ہی وہ کرتا ہے۔ یہ مطلب مینیجر لفظ دا قصور نہیں، جدو اڈے والے نال لگتا ہے ادو مہنے ہور دیندا ہے، جدو بینک نال لگتا ہے ادو مہنے ہور دیندا ہے۔ کم از کم بندے قبلہ یہ سوچ لین جدو لفظ ولی ساڈے نال لگے ادو مہنے ہور دیندا ہے، جدو وحدہ لا شریک نال لگے ادو مہنے ہور دیندا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں یہ چھوٹی چھوٹیاں گلاں کرن دا میں عادی ہو چکا ہوں، ورنہ تواڈے تو یہ گلاں وڈیاں چھوٹیاں نے، تسی لیول دے بندے ہو۔ لیکن میں کچی پکی نو پڑھا کے نا گلیاں محلیاں چ مجلساں پڑھ کے حقیقت ہے جی، میں چھوٹی تو چھوٹی گل کر کے وڈی تو وڈی نو چھوٹی کر کے بیان کرن دا عادی ہو چکا، غصہ نہیں کرنا۔ یہ مطلب ہے لفظ ولی ساڈے نال لگے گا۔ اچھا لفظ رب میری ماں نال بھی لگتا ہے، میرے باپ نال بھی لگتا ہے، ربا یعنی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان 2 ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے بال کے بڑا کیا۔ میں عالم اسلام نو کدی کدی پوچھنا جدوں یہ آیت اتری ہے تو سب تو پہلا کن نے آکھیا ہے رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، سرکار محمد مصطفیٰ نے۔ یہ مطلب جدو میں آکھاں گا ربا یعنی صغیرہ، اے میرے رب میرے 2 پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ یہ جدو نبی ان جاندے سن ادو 2 کون سن؟ جدو پیغمبر اسلام نے آکھا رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان 2 پالنے والوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ وہ جڑے 2 نے نا وہ ثابت کردے نا بندیاں دا مذہب واضح ہو جانا ہے۔ وہ 2 کون نے جنہ 2 نے پالے ہیں؟ والد محترم تے دنیا تے پہلے ہی ٹر گئے جی، والد ہن پتہ لگا نبی نو اللہ نے یتیم پیدا کیوں کیتا ہے۔ سرکار عبداللہ علیہ السلام تے پہلے دنیا تو چلے گئے، جدو تشریف لے آئے ادو ماں ایک سی۔ ہن پوری دنیا دا حق بنتا ہے کہ جب نبی آکھا ربا یعنی یہ میرے 2 پالنے والے ہیں، کرو نہ 2 پورے جی، ایک تے والدہ ماجدہ ہو گئی نا، اگر دوسرا بچ کوئی پانے تے نبی دا پالن والا لبڑے نا۔ لو جناب 8 سالہ دے سن دادا بھی ٹر گیا، 6 سالہ دے ماں بھی ٹر گئی۔ خدا دی قسم قرآن میرے سامنے نزول قرآن دے مہینے قسم دی لوڑ ہی نہیں۔ اے جنہاں نو نبی نے ربا یعنی آکھیا نا، یا علی دی ماں ہے یا علی دا باپ، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور خالق کائنات نے فرمایا اس طرح دعا کیا کرو کہ کل رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، میرے ان 2 پالنے والوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے پالا۔ یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب تے فاطمہ بنت اسد پر اللہ رحم بھی اسی طرح کرے گا جس طرح انہوں نے پالا تھا۔ کیا بات ہے جناب۔ میں بہت افسوس نکیلا کئی باری آنا بندے آتے نے ایک حافظ قرآن ہوئے نا اتلیاں 7 پشتاں بھی بخشوا چھڑتا ہے، پاویں تیسری پشت سکھ ہوئے اتلیاں بھی 7 بخشوا چھڑتا ہے تے تھلڑیاں بھی 7 بخشوا چھڑتا ہے۔ اینی قرآن دی عظمت ہے۔ میرا ہر نزول قرآن دے مہینے انصاف نال گل کرنی چاہیے کہ جڑا بندہ اس قرآن نو زبانی یاد کرتا ہے وہ اتلے بھی 7 بخشوا چھڑتا ہے تے تھلڑے بھی 7 تے جدے اتے قرآن نازل ہویا سی وہ دے کولوں چاچا بھی نہیں پہ بخشوایا جان۔ سبحان اللہ جی، مہربانی، شکریہ کہ
مولا تعالیٰ جزائے قرآن دی برکت ہے ہی ہے، پر اپنی جگہ تے قرآن باعث برکت ہے ہی۔ اچھا جناب، یہ مطلب طے ہو گیا کہ جدوں لفظ ولی ساڈے نال لگے گا ادوں مانے دوست دے گا، لیکن جدوں اللہ نال لگے گا ادوں دوست نہیں آکھنا۔ اور میں تے انہوں قبلہ خدا را بندے غور کر، جدی اطاعت واجب ہوئے نا ادنا دوستی نہیں ہوندی، جدی اطاعت واجب ہوئے ادنا دوستی کا دی ہوندی۔ دوستان تو لوگی روز انکار کر دیں۔ ایک دوست نے افطاری کی تھی، نال تے دوست نے آکھا بہ جا یار افطاری تے ہو گئی ہے، مجلس نہ سن لئیے، وہ آندھا چھڑ پرا پھر سن لانگے، وہ آندھا ٹھیک ہے چھڑ پرا۔ دوستوں تے بندے روزہ شرط نے چھڑ پرا، انہیں جو بندے اوکھے ہو کے روزے پر رکھ دینے، اللہ آندھا روزہ رکھو، انہوں آگ چھڑ پرا۔ وہ دوست جو ہے دوست نو آکھی دا چھڑ پرا، اللہ آندھا والدہ نال نکاح نہیں ہوندہ، کسی دی ضرورت ہے کہ یارہ چھڑ پرا کیڑی گل پیا کرنا۔ یہ دا مطلب ہے جی اطاعت واجب ہوئے او دنال یاری، میرا دوست دا ترجمہ یاری ٹھیک، دوست دا ترجمہ یاری، جدی اطاعت واجب ہوئے او دنال یاری نہیں ہوندی۔ اسے واسطے اللہ فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا، نہ اللہ دی کائنات کو اللہ دا یار ہو سکتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ دا یار ہو سکتا ہے۔ قبلہ انہاں دی اطاعت واجب ہے۔ میں قبلہ چھوٹی چھوٹیاں گلاں کر کے بڑے بڑے مقاصد بیان کرنے دا عادی ہو چکا۔ اے چھوٹا جہا بچہ شیعہ دا بیٹھا ہے، اتھوں بندیاں نو غصہ چڑھن لگدا ہے، اے نبی دا یاراں نو نہیں مندے، اے نبی دا یار اے بھی نہیں مندا، اے دا دادا بھی نہیں مندا، اے دا ابا بھی نہیں مندا۔ غصہ نہ کر، اے بچہ ہے، اے حضرت علی نو اپنا ولی مندا ہے، اپنا امام مندا ہے، خلیفہ تو بلا فصل مندا ہے، مشکل کشا مندا ہے، حاجت روا مندا ہے، اللہ دے دتے اختیارات دا مالک مند ہے۔ اس ضمانت تے بچہ لے جا، انہوں منوا کے دس کدرے کسے طریقے منوا ہے، انہوں حضرت علی نو جو اینا کچھ من گیا ہے، انہوں منوا کے علی نبی دا یار ہے، بھائی علی نو مشکل کشا من گیا ہے، حاجت روا من گیا ہے، مولا من گیا ہے۔ اے بچہ ہی منوا دے تو سانو ضمانت تے کھڑ کے کہ حضرت علی دی تے نبی پاک دی بڑی یاری سی، وہ آپس سے بڑے یار سن۔ یہ بچہ بھی جڑا مجلس سے بیٹھا ہے نا اپنے والد نال آگے، یہ بھی تینوں آکھے گا چاچا کو عقل دی گل کر۔ حضرت علی تے فرماندے نے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ علی ساڈا امام ہے، محمد دا نہیں، ساڈا امام ہے تے نبی دا تے نائب ہے۔ تے حضرت علی فرماتے نے میں نے نبی سے علم اس طرح حاصل کیا جیسے کبوتر کا بچہ کبوتر سے چوگا لیتا ہے، دانا لیتا ہے۔ میں پوری زندگی پیغمبر کے پیچھے رہا ہوں، میں آگے نہیں رہا۔ تیار تے کئی باری چھڑپی مار کے آگے ہو جاندے نے، کئی باری چھڑپی مار کے پیچھے ہو جاندے نے۔ حضرت علی نبی دا یار نہیں ہو سکتے۔ پھر غصہ نہ کریں، اے بچہ کوئی منکر نہیں صحابہ دا، اونج جڑا علی جیسے نو نبی دا یار نہیں نہ ماندا، اے کسے نو ہی پھر نہیں ماندا۔ ہاں جڑا علی علیہ السلام نو نبی دا یار نہیں ماندا بلکہ تابع ماندا ہے، تابع ماندا جدی اطاعت واجب ہوئے۔ شکریہ قبلہ، جدی اطاعت میں اصول دیا گلا کرن آتی ہیں، جدی اطاعت واجب ہوئے ادنا یاری کوئی نہیں ہوندی۔ لہذا ولی دا مانا اللہ نال یار لگدا نہیں، تکے نال کسے لایا ہے۔ اصل وچ موٹر وچ اوندی بنی ہے نا، ادوں دا مینوں کچھ آرام ہو گیا اس مثال دین تے۔ میں نا موٹر وے تے بندہ چڑھ جانا، اگلے انٹرچینج تو پہلا پرت نہیں سکتا، وہ دل کردہ بھی ہوئے نا، غلطی نال ہی تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ دل کردہ ہوندے نا اگے وہ پتہ لگ جائے گا تینوں اینے ملتے اتھوں مڑ کے آ جا، اتھوں نہیں۔ انٹرچینج تو ارا موٹر وے تو مڑیا نہیں جاتا۔ اندروں مولوی جانتا سی کہ جے ولی دا میں ترجمہ حاکم کر دیتا، سرپرست کر دیتا، قادر کر دیتا، حکمران کر دیتا، تو پھر اللہ دی ولایت تو بعد اگلے انٹرچینج تک اللہ پرتن نہیں دینا، بچ محمد بھی ولی آ جانا تے علی بھی ولی آ اگے انٹرچینج ہی کوئی نہیں۔ ایک آیت ہے قبلہ، ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ جے تے اتھوں تک آیت رک جاندی پھر کھورے دوست نال کام چلاندا یا کیویں چلاندا۔ اگے جڑا نا دوست اس لکھے ہی تاں ہے کہ صرف ولایت اللہ تے نہیں رکی، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ ایتھے میں بڑی بڑی دیر لا دینا، آج نہیں لاندا، اگے تو انہوں بڑی دیر ہو گئی۔ وہ دی وجہ
وجہ ہے کہ اگے اللہ تو بعد رسول ولی. میں ان ترجمہ پہلے ہوں اللہ دا کرنا ترجمہ. میرے کو جڑے 7 ترجمے پہنچے نے وہ ایمانداری نال پڑھ دینا ولی دے. 7 ترجمے قرآن پاک دے مطابق. پہلا ترجمہ سرپرست، دوسرا ترجمہ حاکم، تیسرا ترجمہ مالک، چوتھا ترجمہ نگہبان. سورہ انفال دی 72 نمبر آیت دے مطابق ذمہ دار. سورہ کہف دی آیت نمبر 44 دے مطابق با اختیار. اور سورہ مریم دے مطابق وارث. یہ 7 ترجمے جناب دے سامنے میں بیان کیتے نے کہ انما ولیکم اللہ دا مطلب ہے کہ لوگوں 7 ترجمے چو پاویں کیڑا من جو اللہ تمہارا سرپرست ہے، یا اللہ تمہارا حاکم ہے، یا اللہ تمہارا مالک ہے، یا اللہ تمہارا نگہبان ہے، یا اللہ تمہارا ذمہ دار ہے، یا اللہ تم پر با اختیار ہے، یا اللہ تمہارا وارث ہے. جڑا مرضی یا من جا پر ایک طے ہی جدوں اس 7 چو کوئی ایک من جائے گا نا او ذرا مینوں دس بھی کی منے تاکہ میں تینوں دساں ورسولہ صدقے جاواں. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اسے آیت دے وچ رسولہ ہوئے اے دا مطلب ہے جڑے مانے تو اللہ تے لانے نے پہلا لا نا، پہلا لا نا تے پھر میں اگوں پڑھا. جے تے اللہ نو سرپرست من گئے تے پھر زہرا دا بابا سرپرست مننا پائے گا. جے اللہ نو حاکم من گئے تے بطول دا بابا حاکم مننا پائے گا. اچھا جی اللہ نو نگہبان من گئے تے پیغمبر نگہبان مننا پائے گا. جے اللہ ذمہ دار ہے تے پورے دین دا پھر نبی ذمہ دار ہے. تے جے سورہ کہف دے مطابق اللہ با اختیار ہے تے پھر پیغمبر با اختیار ہے. تے جے اللہ مریم دے مطابق سورہ مریم دے مطابق وارث ہے فہب لی من لدنک ولیا. حضرت زکریا نے فرمایا اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. یہ ترجمہ مجھے وارث عطا کر. جے تے اللہ وارث ہے تے پھر رسول وارث ہے. ہاں پھنس گیا نا. تے جے رسول وارث ہے تو پھر علی وارث. ہاں ہاں بہت شکریہ مولا تم جزائے خیر عطا. بھائی ترجمہ مرضی نہ، بہت شکریہ. ترجمہ مرضی نہ رکھ لو نا، جڑا ترجمہ رکھنا رکھ لو، لیکن آیت ایک کے ولی 3 نے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکاتیں دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے جاتے ہیں. میں مکہ شریف جو کتاب خریدی ہے، منگوائی بھی نہیں، خریدی ہے، چکی بھی نہیں. مکہ شریف جو ایمانداری نہ سلوتا گل پہ کرنا قرآن سامنے خود خریدی ہے. اور اہل حدیث عالم دین دی لکھی کتاب ہے الامام علی ابن ابی طالب. انہوں نے جڑی میں آیت پڑھی ہے اس آیت دے متعلق ارشاد فرماندے نے یہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت رکوع صدقے میں انگوٹھی دے. کیا بات ہے، بحالت رکوع صدقے میں انگوٹھی دے دی. یہ داد تھوڑی جی کٹ کے آئی ہے. میرے ہاؤ جڑے بچ رضی اللہ آیا نا وہ رضی اللہ انجی شیعہ نو محسوس ہوندہ ہے بچ جی میں چاول کھاندیا کھاندیا روڑ نہیں آ جاندہ. چاول کھاندیا کھاندیا ایک بھی چاول سانے وردی آ جائے نا اجی دوتے وانڈ چھڑے آندہ وہ اگلے بھی لنگن دیندہ. اور بندہ منہ جی میں جی پھیر دے اور وانڈ جو بچ آ جاندہ. اس واسطے بی بیاں پہلے وانڈ کر لینی ہیں. وہ بچے رضی اللہ آ گیا ہے نا تو انہوں میں ذرا صاف کرنا پہلے تو اڈے سے نہ چو. میں کدی گسا نہیں کیتا. اہل حدیثاں لکھے ہے نا کہ حالت رکوع حضرت علی انگوٹھی زکات دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا دی قسم میں کتاب سینے نہ لا کے رکھنا گھر میں رکھی ہے سانپ کے. رضی اللہ دا میں نے گسا ہی کو نہیں لگا. میں تے شکر کرنا کہ یہ رضی اللہ لکھ لیا نا کدھر بندہ نہیں نہ بدل چھڑیا. انہوں نے کسی آدھے کسی اور دیتی ہے زکات ہے. یہ مطلب ہے پاویں رضی اللہ تامی علی ہے تے پاویں علیہ السلام ہے تامی علی ہے. زکات اور دین والا ہے کوئی نہیں. ولایت دے اس درجے تے میرا مولا علی فائز ہے. بھائی کوئی عرض والی گل نہیں. میں سمجھنا لکھی لکھن رضی اللہ لیکن شکر ہے لکھیا نہیں کہ انہیں زکات دیتی سی حالت رکوع وچ. یہ مطلب ہے ولایت اللہ تو شروع ہوندی ہے. اچھا مصطفیٰ تے آئیے، مصطفیٰ تو مرتضیٰ تے آئیے. میں حضرت علی دی شہادت تک اسے تسلسل نہ آ جانا چاہنا بڑی جلدی جلدی. کمال ہے کہ یہ مطلب ہے جڑا اللہ نو حاکم من، اللہ تو جو حاکم ہے، سرپرست ہیں، اللہ تو مالک ہیں، تو نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں، با اختیار ہیں، ساری دنیا دا آپ وارث ہیں. تیرا مثل تے مثال ہی کوئی نہیں. جدو تیرے جیسا کوئی نہیں تے تو اس ولایت اے 2 بھرا کیوں رکھے. صدقہ جاواں مولا تانوں جزا خیر دے. اللہ نے قرآن چ اپنے آپ نبی نہیں آکھیا، رسول بھی نہیں آکھیا، امام بھی نہیں آکھیا، خلیفہ بھی نہیں آکھیا، ولی آکھیا.
اللہ نے اپنی ذات ہر اچھا نبی دا بڑا خبر دینے والا ہر دین دی خبر اللہ کو آئی لیکن اللہ اپنے آپ نبی نہیں آکھیا رسول دا بڑا پیغام دینے والا وہ پیغام نہیں جڑی اللہ کو نہیں آیا لیکن اللہ نے اپنے آپ رسول نہیں آکھیا جدوں آکھے امام بھی نہیں آکھیا ولی آکھیا یہ مطلب ہے اللہ تین تو بے مثل ساری کائنات من گئی سی تو تیرے جیسا ہی جدوں کوئی نہیں تو اپنی ذات نو ولی آکھ لیا انہاں نو کیوں آکھے میں کیوں پہ پوچھنا اللہ کو اس واسطے کہ اسی تیرے آنکھیں انہوں مان گئے ہیں تو لوگ سانو مشرک آکھن لگ پہ تو سا غور نہیں فرمایا اسی ولی انہوں تیرے کہن تے مان گئے ہیں اسی جو ولی مان گئے ایک اور گل ہے جے تے اللہ پاک مہربانی کر دوں اپنے واسطے آیت وکھری رکھ دوں کہ اگلے کسے پارے چک نبی واسطے آیت آ جاندی اگلے ایک پارے واسطے علی واسطے آ جاندی تے سمجھ آؤندی بھی وہ ولی اور طرح دا ہے اور طرح دا ہے اور طرح دا ہے آیت بھی تو ایک ہی رکھی ہے تے لفظ ولی بھی ایک باری آکھے آیت وچ بھی 3 باری ولی نہیں آیا ولی ایک باری آیا ذکر تنہ دا ہے بہت شکریہ انما میں بڑی لطیف گل کر رہا ہوں انما ولیکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے اچھا ایک آیت ہے اطیع اللہ اچھا اتھے اطاعت 2 باری آئے اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ مطلب ہے اطاعت اللہ دیئے پھر اطاعت پھر اللہ دے رسول دیئے اگے پھر اطاعت تیسری باری نہیں آیا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم ایک اطاعت اچھ اللہ ہے تے دوسری اطاعت اچھ کٹھے ہی 2 نے ایک مصطفیٰ ایک مرتضی اتھے 2 باری ہے لیکن ولایت ایک باری ہے ایک باری انما ولیکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے تے نالی ورسولہ کوئی انٹرچینج نہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون تیسرے ایسے لوگ جو رکوع بھی کرتے ہیں نماز میں اور حالت رکوع میں زکات بھی دیتے ہیں یہ مطلب ہے اللہ یہ ولایت اگے کیوں تو رہی ہے تو بے مثال ہے تو بے مثال ہے وحدہ ہوئے اسی مسکین مسلمان ہاں چنگے بھلے اسی مسلمان ہوندے ساں جدوں دے انہوں ولی مان گئے ہیں بندے سانو مسلمان ہی نہیں پہ منتے اسا لڑنا تو نہیں نا مودیاں کو لڑتا ہوئے جدے کو گل کوئی نہ ہوئے جدے کو گل ہوئے وہ لڑتا نہیں اسی گل کرنے ہیں اللہ پاک نے اپنی حاکمیت منوانی ہے اللہ پاک نے اپنی حکومت منوانی ہے اللہ پاک نے اپنی مالکیت منوانی ہے اللہ پاک نے اپنا ذمہ دار ہونا با اختیار ہونا تے وارث ہونا تے قادر مطلق ہونا منوانا چاہتا ہے اللہ میں کہ اللہ منوا فرمایا منوانے کے لیے چونکہ میں تیرے جیسے کے منہ نہیں لگنا چاہتا صدقہ جاواں مولا تو جزائے خیر دے تیرے جیسے کے نہ سامنے آؤں گا نہ تیرے ذہن میں آؤں گا نہ تیرے خواب میں آؤں گا تیرا خواب چھوٹا ہے میں اکبر ہوں تیرا دماغ چھوٹا ہے میں کبریا ہوں میں تیرے دماغ چاہ نہیں سکتا تصور سما نہیں سکتا تینو خواب دس نہیں سکتا میں اپنی حاکمیت منوانی ہے نا من مینو اطاعت کر میری میں کہ الگ کریے کیویں دس نا نقشے قدم تے چلن واسطے قدم چاہیے گل منن واسطے منہ چاہیے ساڈے گل کرنا تیری گل منی ہے ساڑھے اگے اگے ٹورنا تیرے پیچھے پیچھے ٹوریے اللہ فرمایا سامنے ہی نہیں آنا تو میرا منہ کیویں ویکھے گا میں منہ رکھا تو میں اللہ ہی نہیں میں کہ کوئی تے طریقہ دس تینو حاکم من جائیے فرمایا دسیت ہے ورسولہ صدقہ جاواں مینو حاکم مننا چاہنا تے رسول نو حاکم من مینو سرپرست مننا چاہنا تے محمد نو سرپرست من مینو تو قادر مطلق مننا چاہنا تے میرے نبی نو قادر من اور منو ولی مننا ہی نا جی مننا تو انہوں ماننا انہوں مان اللہ معافی دے میں تھوڑا جہا ہٹ کے روٹین تو گل کر لگا اگر کوئی بندہ آکھے کہ میرا تینوں منن تے دل کردا ہے صدقے جاواں لیکن انہوں منن تے دل نہیں کردا نبی دی گل پہ کرنا اجے حضرت علی تک نہیں آیا میرا خیال ہے کہ وہ بندے نو اللہ قرآن چھ فوراً خبردار کیتا بھی اینج نہ کریں ایک پہلا بھی گزر گیا جڑا منو مندہ سی تے آدم نو نہیں سی مندہ مولا تانو جزائے خیر دے بھائی ملائکہ ویچے تے شیطان چے ہی فرق ہے میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی فرماندے سن شیطان اور ملائکہ کے عقیدے میں فرق ہے
شیطان اور ملائکہ کے عقیدے میں فرق ہے. دیکھو کینیوں نے ونڈ کی تھی. وہ فرماتے ہیں شیطان کا عقیدہ یہ تھا کہ میں تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں. جو صرف اسے مانے وہی تو شیطان ہوتا ہے. میں تجھے مانتا ہوں, صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں. اللہ نے ملائکہ نو آخیا تہاڈا کی پروگرام ہے؟ اس آخیا لانتی ہے جی. ہاں ساڈے متعلق نہ انج سوچیا جی. اللہ فرمایا تہاڈا پروگرام کی ہے؟ انہاں آخیا اساں تے لانتی ہوندا ویکھیا. جڑے بچے کسے بچے نو ڈبدا ویکھن او دوجی واری چھال نہیں ماردے. ایک بچہ نہر چ ڈب جائے دوجے اونجی بھج جاندے. انہاں دے سامنے جو ڈبا ہوندا ہے, جنہاں دے سامنے ایک لانتی ہویا سی نا, انہاں کہیا سا لانتی بندا اکھاں نال ویکھیا تے پچھلے اعمال ضائع ہوندے ویکھے نے. ہم اس طرح کے نہیں. تمہارا پروگرام کیا ہے؟ انہاں کیا ہم تجھے بھی مانتے ہیں, تو جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں. صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ہم تجھے بھی مانتے ہیں, تو جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرنا چاہتے ہو ولی سمجھ کے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, مگر بسترے چوک کے مینوں لبن ٹر پو. جتوں اللہ لبے اسا لب کے چھڈنا. خبردار میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہ مطلب ہے جس نے اللہ کو ولی ماننا ہے, اللہ کی ولایت ماننے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ محمد کو ولی مان جائے. صدقہ جاواں مصطفیٰ کو ولی مان جائے. ہن جے نبی نو ہی بندے اوکھے سوکھے ہو کے مان جان تے اگوں آیت مکدی تے پھر بھی نہیں. آیت اگے چلدی, اگے کیوں چلدی ہے اوتھے میں تانوں سارا روک کے 2-3 آیتاں پڑھنا چاہتا. یاد رکھو جڑے ولی دسن نا, میں آیت چ پڑھ کے انہاں دے منن والے بھی ساریاں دے کٹھے نے تے انہاں دے دشمن بھی ساریاں دے کٹھے. جڑا پہلے نو مندا ہے وہی دوجے نو مندا ہے, وہی تریجے نو مندا ہے, تے جیڑا تریجے نو نہیں نہ مندا وہ نہ دوجے نو مندا ہے نہ وہ پہلے نو مندا ہے. انہاں ترواں دی دشمنی بھی کٹھی ہے, انہاں ترواں دی دوستی بھی کٹھی ہے. او دے واسطے میں 2-3 آیتاں پڑھ دینا تے جویں اج ولایت پڑھنا چاہنا اے دے مطابق جناب سماعت فرمانا. سورہ مبارکہ الممتحنہ میں جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں پہلی آیت. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان لانے والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی نہ بناؤ. اوئے ہوئے کیا بات ہے, میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی نہ بناؤ. یہ مطلب ہے اللہ دی بھی دشمنی ہے جی, ہے. دنیا تے ہر دشمنی دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی. بننا لگدا ہوئے لڑائی ہو پیندی ہے, پانی ادھر ٹر جائے, بیبیاں لڑ پین دشمنی پی جاندی, بچے لڑ پین دشمنی پی جاندی, کول رہندیاں دشمنی ہو ہی جاندی. تے جڑا دسیا ہی نہیں وہ دشمنی کا دی. قبلہ شکریہ. عدوی اللہ فرماتا ہے وہ میرے دشمن ہیں, وہ تمہارے بھی دوست نہیں ہو سکتے جو میرے دشمن ہیں. یہ مطلب ہے جڑا پہلا ولی ہے نا وہ دی دشمنی ہے, یہ مطلب ولیاں دی دشمنی ہوتی ہے. صدقہ جاواں میں تریجے ولی تک آنا چاہنا, وہ دی دشمنی تک آنا چاہنا. دشمنی تک آواں گے تے قبلہ شہادت علی علیہ السلام تے گل کراں گا نا. علی علیہ السلام دے قتل تے گل آئے گی. اتنی دشمنی حضرت علی دی, یہ تے کدی کسی نے لڑے ہی نہیں سن. کوئی بندہ ثابت کر دے نبی یا علی یا خاندان کسی نے لڑیا ہوئے, چلو. یہ جڑے 2-3 بندے واہ واہ پہ کر دے میں نال آندے میں اتھے ہی میں تو ملاقات تہاڈی میری ہوئی ہے. میں پیانا خاندان زندگی چ کسے نال لڑیا نہیں. بابا جی لڑائی پیندی ہے, دشمنی پیندی ہے لڑائی دی وجہ تو, یہ کدی کسے نال لڑے ہی نہیں. لو جی جڑے بندے پریشان ہیں نا کہ انہیں بندے لڑے, او لوگ او مہربانو لوگ انہاں نال لڑے نے, کسے نال نہیں لڑے. اوئے ہوئے مہربانی قبلہ, کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا اسلام وچ کسی نے پہلا حملہ کیتا ہوئے, کسی نے پہلا کسی نے گال کڈی ہوئے. مرحب دی پہلی ملاقات ہوئی سی میرے پیر علی نال خیبر چ, مرحب دی
دشمن ہے نا گھروں آئے ہے نا یقین کرو قرآن میرے سامنے بابا جی اس بھی آ کے آخیا سی علی ہے تو فرما دینے انا علی ابن ابی طالب میں ہی تے ابو طالب دا پتر علی ہے وہ سکے جے تو علی ہے تے میں سنے پہ تو لڑن تو پہلا ترائے گلہ کرنا ہے یہ دا مطلب جڑا پہلی بار بھی ملتا سی نا اس بھی سنے سی یہ لڑن نہیں ہوندہ گل کرنا مولا کائنات انہوں جزا دے جڑا قبلہ پہلی باری ملے نا اس بھی کسے کو سنے سی یہ جدوں گھروں نکل دیں نا لڑن نہیں ہوندے یہ گل کرنا ہوندے آ مودی نو ترلے پکڑ رہے گل کر اور سارنا گل کر وہ دا گل کرنا نہیں رہی کوئی مر جانا چاہیے یا مار چھڑنا چاہیے ایران امریکہ نو آندا پیا کہ غلط کا بھائی کام اقوام مدعا تھا جو انہیں ترلا کیتا ساڑی بے کے گل کراؤ گل تے سن انہیں کوئی نہیں گل اساں حملہ کرنا گل جنوں آوندی ہوئے نا وہ کردا ہے جنوں گل نہ آوندی ہوئے صرف لڑدا ہے اسلام دے نمائندہ اعظم دا نا علی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے مجاہد اکرم دا نا علی پوری دنیا تے اگر جہاد دی عکاسی کی ہے تو میرے پیر علی کی ہے تو انہوں ایک گل دساں علی دے منکر جننے جتھے لڑے لینا وہ جہاد نہیں وہ ہی دہشت گردی جتھے محبت علی نہیں وہ دہشت گردی جہاد لگ دے صرف علی دے منن والے نا حضرت علی علیہ السلام نے پورے ایتھے امریکہ کینیڈا ایتھے یورپ پورے وچ تسی ایک باری نہ اعلان کرا دیو جھوٹا ہی کہ حضرات ایئرپورٹ میں مجاہد داخل ہو گیا ہے جے تے کسی نے اپنا بیگ بھی یاد رہ گیا نا تو تاں گل کر گیا جو لوگوں نے پتہ لگ جاندہ یا وہ ہے نہیں یا اسی ہے نہیں اس واسطے بھی وہ جو بن کے آئے ہیں آپ اس بچنا کو نہیں جاندہ خطرہ ہوئے تو بندہ کسے پاسے پاجتا ہے اس آپ پہلا مرنا ہے تو نال دوجے مار چھڑنے نے اے جہاد ہے میں ناروے گل کیتی سی اتھے بیٹھا ہی اقوام متحدہ ایک نمائندہ الحمدللہ اس باری گل لگے جا کے توڑ امریکہ کیتی سی میں کیا خبردار جہاد جسے کہتے ہیں نا اگر اس کی تشریح چاہتے ہو تو سیرت علی پڑھ اسلام میں جہاد زندگی دینے کا نام ہے لینے کا نام نہیں امیر المومنین کی بلا پوری زندگی میدان چ تلوار سنے آکے تے بہادر ہون دے باوجود فرما دینے گل کرو مرحبا کسی سنے تو ترے گلنا کرنا فرمایا کرنا انہیں کار میرے نال بھی فرمایا پہلی گل لے وے کہ کلمہ پڑھ لے ہن تسی سوچ نہیں سکتے پہ مرحب نو کوئی آندہ ہوئے کلمہ پڑھ لے اس نہیں سمجھو پہ بندہ کوڑا ڈکن آیا ہوئے تے بندہ انہوں آکے ماتم کر لے بھائی تو آڈی کیا بات ہے سنن دی میں پنجابی بندہ میں سے دی گل پہ کرنا کہ بندہ کروں آئے ابھی آج میں مر جانا ہے ہاں مار چھڑنا جلوس میں نہیں نکل دینا تو انہوں پتہ کئیاں بندے انہوں اپنی مسجد دے چھت دا بھی نہیں پتہ ہوندہ پینڈ دی مسجد دے بالے نے کہ لینٹر ہے کدھی آئے ہی نہیں تو کوڑا ڈکنا ہوتے سارے تو اگے کھلوتے ہیں تو ساری زندگی چنگا کوئی کیتا کوئی نہیں چلو آج کو چنگا کام ہی کر چھڑی ٹھیک ہے نا وہ جڑا کوڑا ڈکن آئے انہوں بندہ آکھے بھائی جی ماتم ہی کر لو تھوڑا جا تسی ہس دے ہو بندہ پریشان ہو گیا اوے میں کدھر آیا تو کی بیان تسی اندازہ لاؤ کہ جی میں کوڑا ڈکن بندہ آکھے نا ماتم کر لے او دا کی حال ہویا ہوئے گا کی حال ہویا ہوئے گا اسلام دا دشمن لڑنا ہے علی فرمان نے کلمہ ہی پڑھ رہا ہے وہ سکے کیوں پڑھنا میرے مولا فرماتے نے اگر تو کلمہ پڑھ کر دھارہ اسلام میں داخل ہو جائے ہمارا فائدہ نہیں تیرے بیٹے کا بھی فائدہ ہے تیری بیٹی کا بھی فائدہ تیرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہے تیری بہنوں کا بھی فائدہ ہے اسلام ایک نظام ہے کلمہ سے ورد واسطے نہیں پڑھاتے ایک نظام اچھ داخل ہو جاؤ کلمہ سی ورد واسطے پڑھانے ایک کلمہ ورد واسطے نہیں ایک نظام اچھ داخل ہونے کلمہ پڑھ اس نظام اچھ آ جا تے چنگی زندگی گزاریے لڑن دی کیڑی لوڑے اس واسطے کلمہ پڑھ کے لڑیے نا ہو سکے میں کلمہ پڑھ نہیں آیا میں لڑنا ہے فرمایا پھر تم نے ایک مشورہ دینا وہ کی دوجی گل ہے نس جا اور نس جا ہوئی تو میں تو کھلی چھوٹی بہ دینا نس جا میں تیرے پیچھے نہیں آواں گا نس جا وہ کہنے لگا یہ بھی تھانوں کسے غلط دسے ہے میں نسر نہیں آیا یہ جڑے میدانہ جو نس جاندے نے انہوں نے دیاں بیبیاں نہیں چاہجنا انہوں نے بولتی
عرب میں بندہ بزدل ثابت ہو جائے گھر سے روٹی نہیں دیں جانا میں کتنے حضرت علی فرماتے نے پھر نہیں دو گلاں نہیں مننیاں نہیں فرمایا پھر تیجی گل وہ تو مننی ہے تو یا تینوں کرنی پینی ہے وہ کی فرمایا کی لینا ہے لڑنا ہے کھلو کے فرماتے نے کر دے پھر حملہ میرے تے میں تے کھلوتا ہو سکے تو کیوں نہیں کردا شاید دی داد میں اپنے آپ آپ بھی تھوڑی دے لاں تو کیوں نہیں لڑدا علی فرماتے نے اسی گھروں لڑنا ہوندا ہی نہیں ہوئے اسی تے دین پھیلانا آئے ہیں کہ لڑنا ہے اسی لڑتے نہیں تے جڑے کدی کسے نال نہیں سن قبلہ لڑے انہاں دے بن لگی لوکاں قتل کیتا انہاں نو سجدے وچ شہید کیتا یہ وجہ تے لبنی ہے نا وہ بڑی جلدی میں قریب آ گیا میں تھوڑے کو زیادہ پڑھتا پیا لیکن میں قریب آ گیا اے اللہ فرماتا ہے میری دشمنی ہے یہ مطلب ہے حضرت تیسرے ولی دی دشمنی تک آنا چاہنا پہلا پتہ تو لگے پہلے دی دشمنی کیوں پئی نہیں میں مزہ نہیں آیا لڑائی چھوٹی محلے دی ہوئے تے پاویں کشمیر دی تے پاویں امریکہ دی جڑا اتوں آوندا ہے نا وہ پنجابی زبان وکری گل ہے زبان اپنی اپنی ہے انگریزی سے بندہ گل کر سکتا ہے عربی بھی کر سکتا ہے لڑائی ہوندی تو اتوں جیڑا بندہ آندا ہے آئے گا نا وہ آئے گا کھلو جاؤ گل سن گل تو سنو ہویا کی تے جدوں مذاکرات دی میز تے بندے بہ جان یا کسے کھوہ تے منجیاں تے بہ جان اقوام متحدہ چ بہ جان تے پاویں کھوہ دیاں منجیاں تے پرے بہ جان اس پرے چ پنچایت تو لے کے تے اقوام متحدہ دی پرے پنچایت تک بہ کے بندے آندے نے یہ گل شروع کتھوں ہوئی مولا بھائی تھانوں جزا دے ادوں اچھی ونڈ بابا جی میرے کو ہو نہیں سکتی ایک گل شروع کتھوں ہوئی حضرت علی علیہ السلام دے قتل دی گل کرنا ہے قرآن دا نہ ہی سوچ یہ گل شروع کتھوں ہوئی ہے میں تے قتل علی نو کوفے تو ویندا ہی نہیں کہ بلا واقعہ تے کدھر بھی ہو سکتا ہے پیچھے کو گل ہے نا جڑی پچھوں گل شروع ہوئی جتھوں شروع ہوئی ہے میں اتھوں پڑھن لگا مولا بابا جی بہت شکریہ جتھوں شروع ہوئی ہے میں اتھوں پڑھن لگا تسی حیران ہو جو گے کہ میں قرآن وچوں کھرا قاتل دے بوئے گے کیویں لے جان مولا تعالی جزائے خیر دے میں قرآن وچوں کٹ کے کھرا کرنا چاہنا حضرت علی علیہ السلام دے یہ عبد الرحمن ملعون ہے کی ہے وہ ملعون عبد الرحمن کی بندہ سی ہو ایسے بندے جڑے اڑیک دینے کہ نماز پڑھن تیرے تے حملہ کریے کڈے کو بہادر ہون گے تساں غور ہی نہیں فرمایا 10 محرم نو پورا دن امام حسین علیہ السلام دا اتنا نقصان کیتا ہے تے پھر پہ نماز اڑیک دینے اور بزدلی کیا ہے بابا جی اگر امام حسین علیہ السلام نو یزید دی فوج کمزور سمجھ دی پراواں دے قتل تو بعد پتراں دے قتل تو بعد دوستاں دے قتل تو بعد تے نماز دا انتظار نہ کر دے میں پڑھیا امام حسین علیہ السلام جدو زخمی بیٹھے سن ادو 12 بدماش دوالے کھلو کے آتے سن تو اگے ہو میں شجاعت شبیر پہ پڑھنا تو اگے ہو تے بندہ اگے نہیں سی کو ہوندا کہ ہن بھی حملہ کر دیتا ایدہ ہاتھ حسین دے تے ذوالفقار علی بنے یہ خاندان بزدلی دا تے تعلق ہی کوئی نہیں یہ نماز دے وچ ایک بندہ آکے عبد الرحمن کی جدوں کوئی بہت چھوٹا بندہ بہت بڑے بندے نو فائر مارتے ہوئے نا آج بھی لوگ آندے نے او یہ تے انہیں جوگا ہی نہیں پتہ کرو تے پیچھے کون ہے مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ دا مطلب ہے چھوٹا بندہ بڑا کام کرے تے لوگ سوچ دینے دے پیچھے کون ہے میں نری عبد الرحمن تے لعنت کر کے مطمئن نہیں عبد الرحمن ابن ملجم تے لعنت کر کے میں مطمئن نہیں میرا دل کردہ لعنت اتھو تک کھڑا گال شروع کتھوں ہوئی ہے مولا تھانو جزا دے میں قرآن بچوں کوشش کرنا جی تاریخ جو کران گا تے موترے سے اعتراض کرے گا قرآن جو پہ پڑھنا اللہ فرماتا ہے عدوی جو میرا دشمن ہے اس کو ولی نہ بناؤ اللہ دی دشمنی ہے کہ نہیں یار پہلے ولی دی دشمنی ہے صدقے جمع بابا جی پہلے ولی دی دشمنی ہے او دی وجہ مولوی لب کے دسن پھر قتل علی دی وجہ سی دسن جیڑے بندے آندے نے حضرت علی نے کسے نو کچھ تے آکھیا ہوئے گا نا تو پہلے دس اللہ کسے نو کیا کیسے صدقے جامع بہت شکریہ کہ کوئی اللہ پاک جو کسے نو دسیا ہی نہیں
تے ایڈا کول رہ کے نہیں دسیا، ہر بندے دی شاہ رکھ دے نیڑے وے، حب للورید تے دسیا پھر کسے نو نہیں، محسوس بھی نہیں ہویا، تے جڑا دسیا ہی نہیں تے بندے دشمن کیوں ہیں؟ وہ میں قرآن دی دوجی آیت پڑھ کے دشمنی لبن لگا۔ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ دی، خالق کائنات فرماندے کل میرے حبیب اس سے کہہ دے، کس سے؟ من کان عدوم للجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے اس سے بات کر، میرے حبیب اس سے بات کر جو جبریل کا دشمن ہے۔ یہ تو مطلب جبریل کی بھی دشمنی ہے یارا، قرآن ہے۔ حضرت بہت شکریہ قبلہ، حضرت جبریل کی بھی دشمنی ہے سی، اچھا دسیا وہ بھی کسی نے نہیں، اے اللہ بھی غائب وہ بھی دشمنی ہے بندیاں چ، جبریل بھی غائب وہ بھی دشمنی ہے بندیاں چ۔ یہ مطلب قرآن چ ہولی ہولی پتہ لگتا پیا کہ کئی غیب وچ بھی ایسے ہوندے نے جنہاں دی دشمنی پی جاندی۔ صدقے جاواں جڑے قریب تو سن رہے ہو نا، اللہ غیب وچ دشمنی ہے، جبریل غیب وچ دشمنی ہے۔ اس آیت وچ دشمنی دی وجہ میں کٹ کے سامنے رکھ دین لگا، اے تے میں جس تمام دینا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کل من کان عدوم للجبریل، اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے، کیا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے کہہ دے کہ تو جبریل سے دشمنی کیوں کرتا ہے، اس نے تو قرآن اللہ کی اجازت سے محمد کے دل پہ نازل کیا۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، اس نے تو قرآن اللہ کی اجازت سے نبی کے قلب پہ نازل کیا، تو جبریل ہون پتہ لگا جے آج ہے دشمنی دی وجہ، اوہ ہوئے صدقے جاما اللہ دی دشمنی دی یہی وجہ، تے جبریل دی دشمنی دی یہی وجہ۔ اگر آنکھوں دیکھ آیت اور مزیدار پڑھی، یہ سورہ حامیم سجدہ دی آیت ہے جی، ایدھے وجہ خالق نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہو گئے ہیں نا وہ لوگوں سے جا جا کے کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنا کرو، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ جو قرآن سننے سے روکے نا وہی کافر ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاما، یہ کافروں کا وتیرہ ہے کہ وہ جا جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ ایڈا لطف ہے، مخصوص بندے چنیدہ بیٹھے نے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں وَالْغَوْ فِيهِ، بلکہ جب یہ پڑھا جائے تم شور کیا کرو، اونچی اونچی باتیں کیا کرو، لغو باتیں کیا کرو۔ میرا ترجمہ دیوبندیاں کیتا ہے وہ پڑھا، وہ فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بک بک کیا کرو، یعنی بکواس کیا کرو، اونچی اونچی ایسی اونچی باتیں کیا کرو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اونچی اونچی بکواس کیا کرو، کیوں؟ سنا ہی نہ جائے، کیوں نہیں سنتے؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، تاکہ تم غالب رہو۔ یہ مطلب قرآن سننے سے اس لیے تنگ تھے کہ اگر ہم نے سن لیا تو ہم غالب نہیں مغلوب ہو جائیں۔ صدقہ جاواں، بہت شکریہ جناب۔ قرآن اس لیے نہیں سنتے کہ ہم غالب رہیں، کہیں مغلوب نہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین کفروا عذابا شدیدا، ہم نے کافروں کے لیے شدید قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے حبیب یہ لوگ ایسے ہیں، کیسے؟ فرمایا ذالک، ہم نے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں کہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ذالک جزاء اعداء اللہ النار، جو اللہ کا دشمن ہونا ہاں اس کا آخر جہنم میں ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑے قرآن سنن تو روک دینے او ہی اللہ دے دشمن۔ یہ مطلب ہے ہن مینوں لمبی بحث نہیں کرنی پینی، اے جن نے قرآن بھیجے ہے او دی بھی دشمنی ہے، تے جڑا لے کے آیا ہے او دی بھی دشمنی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ دی دشمنی دی وجہ بھی قرآن ہے، جبریل دی دشمنی دی وجہ بھی قرآن ہے۔ اے بندے تے بھیجن والے تے دشمن ہو گئے سن، تے لیاون والے تے دشمن ہو گئے سن، اے جتے دل تے نازل ہویا ہے او تے دشمن نہیں سن ہو جان۔ نہ اللہ نے منہ چو کسے قرآن سنے ہیں، نہ جبریل دے منہ چو کسے قرآن سنے ہیں، قرآن نکلیا مصطفیٰ دے منہ چو۔ ہن سوچو ساری اللہ والی دشمنی نہیں نبی دے گالی پئی ہے نا، تے جبریل والی دشمنی نہیں، بولو جی نبی دے گالی، بہت شکریہ، نبی دے گالی پئی ہے نا۔ تا اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسولہ، اس کو ولی مان جاؤ جو ہماری دشمنیاں اپنے گلے ڈال گیا ہے۔ بہت شکریہ بندے میرے تو اگے جا رہے ہیں، میں مزہ مینوں آ رہا ہے کیونکہ تسی میرے تو تھوڑا جہا اگے سفر کر رہے ہو، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے اللہ تے جبریل دی دشمنی
مصطفیٰ نے گل پائی. بندے نبی اگے کنڈے بچھاندے رہنے کہ نہیں, شیشے سٹدے رہنے کہ نہیں, اگے موڑیاں سٹدے رہنے کہ نہیں. 12 بدماش شب ہجرت نبی دی چار پائی دوالے کھلوتے رہنے. پوری دنیا اسلام تے میرا چیلنج نہیں, چیلنج نال پرچہ ہو جاندہ. میں صرف ترلا پہ کرنا قرآن سامنے رکھ کے. ایک باری دسو اے جنی مصطفیٰ دی دشمنی پئی ہے اے 40 سالہ تو پہلا بھی ہے سی نہیں نا, ادھر ہی پئی ہے جدن قرآن سنانا شروع. صدقہ جاواں جی میں قرآن سنانا شروع کیتا ہے. پیغمبر دی دشمنی پئی ہے, وہ پئی کیوں ہے؟ او دے واسطے 2-3 آیتاں جلدی جلدی ہمیں اشارہ تن پڑھ دینا. لو جی دشمنی کتھوں پئی ہے. نبی پاک نے قرآن اتریا تو نبی نے اعلان کیتا وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. حضرات ضروری اعلان سنیے, قرآن ہے کی آندہ پہ قرآن. نبی فرماتے ہیں جن عورتوں سے تمہارے باپ کبھی نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری مائیں بن گئی ہیں, ان سے اب نکاح نہیں ہو سکتا. چونکہ وہ سوتیلیاں ماما نال نکاح کر دے سن, جدے مفاد تے زد پئی وہ نبی دے خلاف ہو گیا. کیا بات ہے, تو میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا. سوتیلی ماں نال عرب نکاح کر دے سن, جدے مفاد تے ذہنیت تے زد پئی. اس کیا ہوئی گل کنے کیتی ہے؟ مصطفیٰ نے. انہیں کتھوں سنی ہے؟ انہیں کہا جبریل سنیا دس کی گیا ہے. انہوں کنے آکھیا ہے؟ اللہ نے. ہو سکے اللہ دا بھی کچھ کر لینے ہیں, جبریل دا بھی کچھ کر لینے ہیں. تے جو اللہ تے جبریل نہیں لبے تے محمد تے اتھے ہی ساننا. کیا بات ہے. اور وجہ دسنا, اللہ فرماندہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جو گزر گئی وہ گزر گئی. اب 2 سگی بہنیں ایک بندے کے گھر نکاح میں اکٹھی نہیں آ سکیں گی. سالی نہ نکاح کر لیں تے سن بیوی دی موجودگی وچ. اللہ فرمائے اینج نہیں جے ہونا. تے جے غصہ نہ کرو تو پنجابی یہ ہی بندی ہے کہ جدی سالی تے نظر سی نا وہ بھی اللہ دے خلاف ہو, جبریل دے بھی خلاف ہو گیا, تے پیغمبر دے بھی خلاف ہو گیا. سید ابو ہریرہ مودودی نے آکھے انہاں بندے تے غصہ نہیں کرنا جڑے انج کرتے سن. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس دور میں بے علمی تھی اور نادانی تھی. بے علمی اور یار بولو نادانی. بے علمی کنوں آندا؟ علم کوئی نہ ہوئے تے نادانی سمجھ کوئی نہ ہوئے, نہ علم تے نہ سمجھ. یہ دی پنجابی کر چھڑی ہے بچو جان چھوٹے. انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کتھے نکاح کرنا ہے تے کتھے نہیں کرنا, کتھے کرنا ہے تے کتھے نہیں کرنا. کھلے قرآن تے میرا ہاتھ تھی. لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی نکاح کتھے ہوندا ہے تے کتھے نہیں ہوندا, پتہ ہی نہیں سی. قرآن تے میرا ہاتھ تھی. اسی ہادی انہوں مننے ہاں جنہوں ادوں بھی پتہ. ہائے ہائے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما. صدات عظام تشریف فرما, بہت شکریہ. اساں ہادی انہوں منے ہیں. دیکھو کسی نے پتہ لگ گیا تو اس کام پیڑا چھاڑ دیتا ہے, کوئی گل نہیں. پھر خار کے کائنات نے کتھوں دشمنی شروع ہوئی ہے, کتھوں تک آئی ہے. ایک گل اور پڑھ دیا خود, جا غصہ نہ کرنا مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ آل عمران. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. خبردار, اللہ اعلان کر رہا ہے ایمان والے بن جاؤ اور سود نہ کھایا کرو. جننے سود دا کاروبار کر دے سن وہ آکھن کے خبر کتھوں آئی ہے. انہاں کہ اللہ کو لے کے کون ہے؟ جبریل. کنے دسی ہے؟ مصطفیٰ نے. ہن پتہ لگدا جب کیڑا کیڑا دشمن ہوئے. اوئے ہوئے تے کیوں دشمن ہوئے. پھر خالق کائنات نے آواز دیتی, سنو بھائی دشمنی کتھوں شروع ہوئی ہے. گل مسجد کوفہ دی نہیں, گل عبد الرحمن دی نہیں, پیچھے ہے کوئی. اللہ فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب رجس ہے, جوا رجس ہے, بت پوجنا رجس ہے. اے سگٹاں تے پابندی لگ جائے تے تکلیف کیوں ہونی. یار جڑے پیندے نے جڑے پیندے نے تانوں سمجھ آوندی ہے بھئی. شراب تے بت پرستی تے جوا تے سود تے نکاح کرنا متریاں ماواں نال تے نکاح ساڑی نال کر لینا. اے جڑے جڑے بندے شریف سن نا انہاں نوں تے پیغمبر دی کوئی تکلیف نہ, قرآن دی تکلیف نہ اللہ دی تکلیف. تہاڈی کیا بات ہے.
نہ اللہ دی تکلیف، نہ جبریل دی تکلیف، نہ نبی دی تکلیف، نہ قرآن دی تکلیف. اے جن شریف سن نا انہوں نہ اللہ دی تکلیف ہے، نہ قرآن دی تکلیف ہے، نہ جبریل دی تکلیف ہے، نہ پیغمبر دی تکلیف ہے. سچی گل تے وے قرآن تے میرے ہاتھ نے، شریف بندے نو نہ پہلے والی دی کوئی تکلیف ہے. کیا بات ہے، شریف بندے نو نہ دوسرے ولی دی کوئی تکلیف ہے، شریف بندے نو نہ تیسرے ولی دی کوئی تکلیف ہے. لو جی تکلیفاں اے جے ڈکیا اللہ نے ایتھوں مڑ جو ایتھوں مڑ جو ایتھوں مڑ جو، وہ سارے کٹھے ہو گئے. جڑا سود دا کاروبار کردا سی وہ شراب پینے والا مل پیا، تواڈے تے بھی پابندی پہ لگدی ہے، اوندا ساڈے تے بھی پہ لگدی ہے. تانوں پتہ ہے جدوں پھڑے جان لگن بڑے بڑے کٹھے ہو جاندے نے. وہ ایک ایب وہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہوگا، یار تو بن ہی جاتے ہیں نا. تواڈے بھی پھڑتے ہیں اور سانوں بھی پھڑتے ہیں، تانوں بھی سانوں بھی پھڑتے ہیں، اسی تو پھر بھن بھرا ہوئے نا. یہ بڑے بڑے لڑے بھن بھرا ہو جاندے جے. جڑے بڑے سخت قانون آتا ہے نا جی، بڑے بڑے پرانے لڑے بھی بھن بھرا بن جاندے نے. یہ پورا عرب آپس وچ لڑیا سی، نبی نے قانون ہو دیتا سارے بھن بھرا ہو گئے. جی میں یوں نہ نبی دے قتل دا پروگرام بنایا، انہاں آکھیا جڑا قانون منہ چو بیان کرتا ہے اس آئین دے مرکز میں مار دیو. لو جی نبی دا بائیکاٹ ہویا کہ نہیں؟ بولو وجہ صدقے جمع قرآن. نبی نو پتھر وجے نے، وجہ قرآن. مہربانی نبی دے قتل واسطے بندے آئے نے، وجہ قرآن. بدر وچ دشمن سامنے آئے، دشمنی دی وجہ قرآن. احد وچ آیا، خندق وچ آیا، خیبر وچ آیا، کدی یہودی دی شکل وچ، کدی عیسائی دی شکل وچ، کدی مشرک دی شکل وچ، کدی کافر دی شکل وچ آئے نے بندے، آئے نے. ہن دساں تیسری ولایت علی کول کیوں ہے؟ دساں اللہ نے اپنی ولایت منوان واسطے محمد نو آکھیا دی اطاعت کرو، بندے او دے دشمن ہو گئے. نبی دی دشمنی گل پائی، جبریل بھی نظر آنے ہوندا میں ہے جے نا. انہاں آکھیا سانو کتے اللہ لبے نا، نبی آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں نا. اے جن کافر مشرک یہود و نصارا دشمن اس آئین دے نبی دی ہتھی پے دے نا، جڑا ہر دشمن دے اگے کھلوتا ہے نا اونوں ولی اللہ. مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے. لا الہ الا اللہ کی دشمنی جو اپنے گلے میں ڈال لے اسے محمد اور رسول اللہ کہتے ہیں، اور جو لا الہ الا اللہ اور محمد اور رسول اللہ دونوں کی دشمنی اپنے گلے میں ڈال لے اسے علی ولی اللہ. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نو ایک واری گھوڑے تے چڑھ کے لڑنا پیا ہوئے، تلوار پھڑ کے چلانی پئی ہوئے. نہیں، جتھے نبی گھوڑے دے قریب آئے نے مولا علی نے فرمایا آج بندے صرف لوگوں دال آن واسطے پیار دا لفظ آندے نے، میں ہوں نا. ککھ کنڈا کول نہیں، بینک بیلنس کوئی نہیں، فون وچ پیسے کسے کو 200 پوائے ہیں تے اگلے نو مطمئن کرنے واسطے آکھنا میں ہوں نا. خدا دی قسم ہے جنیاں بندیاں بولیا جھوٹ ہی بولیا. اے لفظ پھبے ہی ہوتے ہوئے جتھے محمد دا دشمن سامنے آیا ہے علی فرمایا پیچھے ہو جو میں ہوں نا. آئے ہائے ایتھے پھبدا ہے، اور جتھے پھبدا ہے اتھے لانا چاہیے کہ فرماندے نے میں ہوں نا. کتھے کتھے علی نہیں؟ جسمانی مقابلے چ علی موجود، مبالے چ روحانی مقابلے تے علی موجود، علمی مقابلے تے علی موجود. میں اتھے بڑیاں گلاں کرنا. کل تسی کرکٹ دا میچ رکھ لو، مینوں آکھو پھڑ بلہ، مینوں جاچ ہی نہیں. میں آکھاں گا میں اتھوں والا میں اتھوں والا نہیں. قرآن دی قسم علی جڈا پہلوان میدان چ اوڈا ہی پہلوان منبر تے. علی دے ہاتھ وچ تلوار آئے پھر بھی علی چلائے تے دسدی وکھری ہے، علی دے ہاتھ وچ قلم آئے پھر بھی علی چلائے تے دسدا کہ وکھری. کوئی میدان ایسا نہیں جتھے میرے مولا اگے کھلو کے اللہ تے رسول دی دشمنی اپنے گل نہ پائی ہو. ہاں جڑے ویلے مشرکاں کافراں دی پیش نہیں نہ گئی لڑ لڑ کے آخر انہاں سوچیا پیس اسلام دا کی کریے. دشمنی سی آئین نال، انہاں اس آئین نو ختم کرنے واسطے اپنے کچھ بندیاں نو آکھیا تے کلمہ پڑھ جو. اوئے ہوئے بہت شکریہ، میں تقریر ختم کر دیتی. اپنے کچھ بندیاں نو آکھیا کلمہ پڑھ جاؤ. اگر انہاں ذکر قرآن چ نہ ہوئے تو پھر میں مجرم ہوں.
جڑے نبی دے دوالے کھلوتے رہے نے قتل واسطے انہاں نو کافرین آکھیا ہے، جڑے نبی دے بائیکاٹ کیتا سی اللہ انہاں نو مشرکین آکھیا ہے، آتے جڑے کلمہ پڑھ کے اندروں اسلام نو وڈنا چاہندے سن انہاں نو اللہ نے منافقین آکھیا۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے۔ وہ بندے سارے آخری حج وچ نبی دے نال سن، ایک کافر حج وچ کوئی نہیں سی، مولا تانوں جزا دے وے، مشرک حج وچ کوئی نہیں سی، عیسائی حج وچ کوئی نہیں سی۔ نبی نے پہلا تے آخری حج قبلہ ایک ہی کیتا ہے، او دے وچ عیسائی بھی نہیں سن، یہودی بھی نہیں سن، مشرک بھی نہیں سن تے کافر بھی نہیں سن، او دے وچ سارے مسلمان سن، او کلمہ پڑھ گئے سن۔ کدے واسطے آئے اسے کام ہی سن جڑا کفر وچ کام نہ ہو سکیا، او دی تکمیل واسطے کلمہ پڑھ گئے۔ جو کفر میں رہ کے نہ کر سکے وہ کلمہ پڑھ کے شامل ہو گئے، آخری حج تے بالکل نال سن۔ لو جناب پیچھے اطلاع دیندے رہندے سن کہ فکر نہ کریا جی اسی نال ہاں، فکر نہ کریا جی اسی نال ہاں، جتھے موقع ملیا سارے قانون دیاں تاراں اکھیڑ دیاں گے۔ اے بڑے مطمئن سن کافر انہاں منافقاں تے۔ اوئے ہوئے تساں غور ہی نہیں فرمایا، بڑے مطمئن سن مشرک انہاں منافقاں تے، انہاں منافقاں تے۔ اے نار رڑے نے پاج پاج طواف کردے، پاج پاج حضرت اسود نو چمدے، صحیح اچ پاج پاج کے اگے 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 اگے۔ اے نماز بھی قضا نہیں سن کردے کدھر شک نہ پہ جائے۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا، مومن نماز قضا کرتے سن، اے نماز قضا نہیں سن کرتے کسی سڑے تے شک نہ پہ جائے، اے روزہ قضا نہیں سن کرتے کسی شک نہ پہ جائے۔ نبی چندہ لایا تے سب تو اگے پہ کدھر ساڑھے تے شک نہ پہ جائے۔ اندر انہوں دا مطمئن سی بھی اسی نالا تے پچھلے کافر تے مشرک اس دشمنی قانون ختم کرو گے انہاں کے ہاتھ تے آن دے، ایک باری ہاتھ آوے تے ختم کریے، اسلام وچ کوئی سربراہی ملے تے ختم کریے۔ تو غور نہیں فرمایا کسی اسلام وچ کدھر ہاتھ پوے تے کدھر کوئی سیٹ ملے تے قریب آ فکر نہ کرنا۔ لو جی آخری گل میں ایک مثال دی کوئی سکت آج پھر دے دینا، چیمہ صاحب بھی آخر پنڈوں ہی آئے نے اور آج شہری جنہیں بنے نا پہلا پنڈوں ہوں دے سا تو صحیح گل ہے۔ میں نے 10-11 سال ہو گئے شہر آیا، 10 بھی ہوں شہر جو ہی ہیں ہوں پھر پنڈ بھی جانا ہی ہیں۔ پنڈ بیری نو مار مار کے نا ٹیمہ تے جنہیں بچے بیر لاندے نا انہوں نے بابا چنگا نہیں لگتا جا ڈکتا ہے۔ بھائی بابا ڈکتا ہے بیر نہ لاؤ بیر نے چڑھوا دہا ہو جاؤ، اتوں بیر بھی خراب کر دے تھلو کڑک خراب کر دے۔ جیڑی بیری تھلے جنہیں کڑک ہوں وہ بال چھڑ دے نہیں بھج بھج کے وٹے مار مار۔ وہ بابا حج نو جان لگے نا سارا تو خوشی زیادہ بچیاں ہوں اور روز آگے پوچھتے ہیں کتنے جانا کتنے، انہوں نے حجر اسود نہ غرض نہیں ہوتی، انہوں نے کہا بابا جائے گا تو بیری ٹھاواں گے تھلے، یہ نہیں گل ہے نا۔ بابا آخے میں جمعرات نو جانا ہے، وہ لڈی واسطے تیار ہوئے ہوں، لڈی بہت مار دیں مبارک جے مبارک جے، بابے دے اگے پیچھے مبارک جے مبارک جے۔ مبارک لوگ سمجھتے ہیں حج دی پہ دیندے نے، وہ سمجھتے ہیں وہ جان دے جان دی پہ دینے ہیں، ادھر ہوو تے بیری تو بیر لائیے۔ لو جی وہ بڑے راضی تے لڈی مار دے ہوندے نے، مک دے ادوں نے جدو بابے نو نکاح پرا گڈی چ بندا ہے تے وہ گڈی چوں منہ باہر کڈ کے آندے نے ذرا بیری دا دھیان رکھی تو میرا نکاح پرا ہے۔ اوئے ہوئے جنیاں دے دل چ چاہ چڑھیا ہوندا نا کہ اسی بیری اڑا کے رکھ دیں گے، وہ جان لگے آخ جاندا بیری دا دھیان رکھی، وہ جنی دشمنی بابے دی ہوندی ہے نا اونی دشمنی دوسرے بھرا دی پہ جاندی ہے۔ اے منافق ہنبلیاں پہ مار دے سن کہ اسی اسلام تے قبضہ کر کے آئین نو تباہ کر دیں گے، او تے مکے ادوں نے جدو جاندے بھرا نے نکے دی باں پھڑ لئی، اے فرمایا مان کون تو مولا فہذا علی مولا۔ لوگوں ولی جا نہیں رہا، ولی ولی کو چھوڑ کے جا رہا۔ میں اپنی ذمہ داری علی نو دے کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں حضرت علی جناب نے ولایت دا تاج پا کے نکلے، حضرات وہ ذمہ داری کا تاج تھا، وعدہ کر کے شبیر دا پیو نکلے، میرے پتر رول جان تے رول جان، میری تیاں رول جان تے رول جان۔
اس قانون دا حلال حلال رہے گا، اس قانون دا حرام حرام رہے گا، یہ جائز جائز رہے گا، یہ ناجائز ناجائز رہے گا۔ خدا دی عظمت دی قسم، علامہ زیدی صاحب نے قلم توڑ دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں دین بچا اللہ کا، کلمہ بچا مصطفیٰ کا، عظمت بچی قرآن کی، حرمت بچی کعبہ کی، اور بازاروں میں رول گئی علی کی لاٹیں۔ عزیزان گرامی قدر، اے ماہ سعید ہے، اے ماہ قرآن ہے، اے سید الشہود ہے، اے مہینے دا سردار مہینہ ہے۔ اس سردار مہینے سے میں کل جا رہا انشاءاللہ اوتھے جتھے زہرہ دیاں تیاں روندیاں رہیاں، میری بڑے دل دی بڑے چر دی تمنا سی کہ میں ایک رمضان ضرور اوتھے کروں جتھوں پیو نو لے کے پتر نکلے نا۔ ایک واری میں شب ضربت اوتھے ہوا مسجد کوفہ، وہ انشاءاللہ کل میری حاضری ہے، میں تواڈے واسطے دعا گو ہاں مولا سب نو اے مقامات اے مقدسہ دی زیارات نصیب فرمائے۔ میں رمضان اچ کھڑا لیکن میں مجبور ہاں قبلہ، میں نو رمضان اچ بھی محرم نہیں پلتا، رمضان وچ بھی محرم نہیں پلتا، اس واسطے کہ پوری دنیا تے دشمنیاں پائیاں نے۔ حضرت علی نے توحید اور رسالت دی دشمنی گڑ پائی ہے، جنہیں بندے میرے مولا دے ہتھ نال قتل ہوئے نے، نبی پاک دے ہتھ نال قتل یار نہیں ہوئے۔ یہ دا مطلب پورے عرب دے خاندانہ نو جنہ غصہ مرتضیٰ تے سی اونا مصطفیٰ تے بھی نہیں سی رہ گیا، انہیں بھی ساڑھے مارے نے، انہیں بھی ساڑھے مارے نے۔ وانڈو تھانے ویچ ایک دشمنی کا خاندان میں جاننا، بیبیاں ملیاں میں کہا پہن جی سناؤ کوئی صلح شلح دی گل نیڑے ہوئی، اسے کہا نہیں پرا قتل بڑے ہو گئے نے۔ میں تو اسی کتھے ہوں دیاں، انہاں کہا پینڈی، میں دشمن، انہاں کہا پینڈی، بندے اسے کہا بندے ساڑھے نسے نے، میں تو انہوں کچھ نہیں آندے۔ اس گل کیتی ایتھے ہاتھ پہ گیا، اس آکھیا انہوں نے کسے آکھیا پہ انہوں نے بیبیاں جو ایتھے نے، وہ آندے نے ساڑھی بیبیاں نال گل نہیں، اسی قتلوں دے بدلے قتل نال لوانگے۔ بڑیاں 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 دشمنیاں پئیاں نے، لوکی پوتریاں تک مار کے، پتریاں تک مار کے، پنیویں تک مار کے مطمئن ہو گئے نے، بیبیاں تک گل نہیں گئی۔ پتہ نہیں اس مشرک بھی انی دشمنی نہیں کیتی، کافر بھی انی دشمنی نہیں کیتی، یہودی تے عیسائی نے بھی انی دشمنی نہیں کیتی، جنہیں روڑیاں نے نا منافقہ نے علی دیا بیٹی۔ خدا دی قسم دکھ نال مولا علی دی بیٹیاں دی اصل کدی سانو یہودی مار دے، کدی سانو عیسائی مار دے، کدی مشرک تے کافر مار دے، سانو اینی تکلیف نہ ہوندی۔ ایک تے کام کرو، او جے سانو ہی مارنا جے تے اذان ہی چھڑ دے ہو، ایتھے ساڑھے نانے دے نام والی اذان بھی نہیں دے ہو پڑھ دے ہو، اتو سانو پتھر مار دے ہو۔ میں 19 رمضان دی گل کر لگا، تسی سوچو جبریل نال کی تعلق سی اس آخری ولی دا۔ تلک ہوئے تو سب تو پہلا بندے رولا پاندن، تلک والے دی آواز ہوندی ہے لوگوں اسی لٹے گئے ہے نا، تلک والے دی دوجے لوگ بعد ہی سن دینے۔ خدا دی قسم جڑا آئین لے کے آیا سی نا، اینی نظر سی ہوتی مولا علی دی ولایت تے، جدو ضرب لگی ہے سب تو پہلے جبریل آکھے قد قتل امیرن کو، لوگوں مومنہ دے امیر نو قتل کر دیتا گیا۔ جبریل دی آواز کوفے دے کرنچ بھی پہنچی، زہرہ دیاں تیاں تک بھی پہنچی، کنیاں ضربہ لگیاں نے مومنی، کنیاں مولا علی نو کنیاں ضربہ یار ایک ہر کارچوں لوکی شربت لے کے دودھ لے کے نکلے نے، تیاں شربت دے کے بھیجیا، اور یہ قاتل نو پلائے، تیاں شربت ہتھانر بنا کے بھیجے، تے ہر کارچوں مومن دودھ لے کے دوڑے نے، جڑے مومن دودھ لے کے دوڑ دے سن، میں پڑھیا جدو دوڑ دے سن تے دودھ اچھلتا سی، پھر مٹھے ہو جاندے سن، جدو آہستہ ہوندے سن ادو آسمان نو ویکھ کے اندے سن بار الہ سب تو پہلے مینوں پہنچن دیں، میں مصطفیٰ نو جا کے آکھاں گا، جدو تیرا ویر زخمی ہویا نا سب تو پہلے دودھ میں پلایا، میں نہ یا علی رمضان ہے میں تہاڈی بارگاہ چاہ رہا ہوں، اے میری پاکستان ہن دی آخری مجلس ہے، میں تہاڈے تک آن واسطے استقبالن پہلے عرض کر رہا ہوں، مولا حاضری تیری دینی ہے، مظلوم تسی بڑے ہو، تیری مظلومی رو رون تیرے دروازے تے آ رہے ہیں، لیکن ایک میں دس دیا بڑے بڑے تسی مظلوم ہو، لیکن کمال ہے ضرب ایک لگی ہے، کدھروں دودھ لے کے بندے دوڑے نے، کدھروں شربت لے کے لوگ آئے نے، میں اس مظلوم تو دعا تیاں دے پردے وار دینا جڑا ہر ضرب تے آندہ سی اماں میں پیاسا۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں ضرب لگی نال اٹھایا پتر ہے، دعا کرو جدو اے حالت ہوئے مزدور نہ اٹھان،
مزدور قبلہ عورتاں نہ چکتے ہیں، پتر عورتاں نہ چکتے ہیں، پترا جی میں چکے نا امام حسن دے ہاتھ میں پڑے ہیں، امیر المومنین دے سر تھلے منڈے تھلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ رکھے، کمر تھلے محمد انفیہ نے ہاتھ رکھے، تے میرا آنسو توڑے تو پہلا تاں آ گیا کہ میرے ذہن چ گل پہلے آئیے پیرا تھلے او دے ہاتھ سن جڑا ساری زندگی پیرا تھلے نے، اس پورے خاندان دے پیرا والے پاسے رہا نا، حضرت عباس پیرا تھلے ہاتھ رکھے، 4 پتر لے کے ٹرے نے، ٹردے تھوڑا سن پوچھتے بہتا سن، میں پہنا ٹردے تھوڑا سن پوچھتے بہتا سن، بابا تکلیف تے نہیں بیٹا بابا اسی آرام نال پہ کھڑنے ہیں، ہاں آرام نال پہ کھڑتے ہو، کدی فرماندے سن بابا اسی تیز تے نہیں چل دے، نہیں بیٹا تسی ٹھیک جا رہے ہو، میں نہ یار پھر بھی کمال جے تسی زخمی ہو نا توڑ دے تھوڑا نے سکے پتر نے پوچھ دے بہتا نے انجی زخمی نو کھڑی دا نا میں تیری پوتری تو صدقے ہاں جڑی شمر دے نال نہ ٹرتی سی تے رو رو کے آندی سی ایتھو نہ پھڑ میری گود چ رکھ دے جتھے تو آنے میں اتھے چھڈ ہونی ہے کدی نہ رو میں توڑے باستے دعا گواں جنہ کراں وچ ایک غم ہے مولا اور کوئی غم نہ دے مولا دنیا دا کوئی غم نہ دے میں آخری گل کر رہا ہوں لمبی نہیں مجھلی میں چھڑن لگا ایک 4 پتر لے کے پہ ہوندے سن مگر ایک جمع غفیر سی جڑا رو رہا سی اگر جڑے بندے کوفے گئے نے الحمدللہ سوار وہ جانتے ہیں مسجد کوفہ تو نال امیر المومنین دا کار ہے جتھے تیاں میرے مولا دیاں سن وہ درمیان جو کھجوراں والی جگہ موجود ہے وہ وقفہ ہے نا جی اتھے مگر ساڑی یہ حالت ہے آج ایمیں گل کر کے یا گل سن کے تے جنہ ضرب لگ دی ویکھی میں چکدیاں ویکھیا انہاں مومنہ دی کی حالت ہوئے گی میری خطابت کمزور ہے کہ میں 10 سکا انہاں دی کی حالت سی البتہ رو رہے سن مگر آ رہے سن جدو دروازے تک پتر لے کے آئے نا امیر المومنین نے آنکھ کھولی سامنے تیاں دا دروازہ نظر آیا تے میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جی بابا فرمایا میرے پیر زمین تے میرے پیر زمین تے رکھ بیٹا حضرت عباس نے حکم سن کے پیر زمین تے رکھے تے کول آ کے نا سرانے والے پاسے حضرت امام حسن نے جس طرح تے نال ہو کے فرماتے ہیں بابا کوئی تکلیف فرمایا نہیں حضرت عباس پوچھتے تکلیف نہیں اسی آرام نہ لے آ رہے ہیں ہاں بابا کیوں تھلے پیر رکھوائے جی اسی تو انہوں انجی اندر لے جانے ہیں نا فرمایا میں نو پیران تے کھڑا کرو امیر المومنین قبلہ پیران تے کھڑے ہوئے سارے شگافتہ انہا ہو چکا سی اینج ہو گیا سی جوڑ کے پترہ نے اتو بدس کہنے لگے بابا اسی ضرب ویخ بیٹھے ہیں زہر چ بجھی تلوارے کہ تسی اس رہی لبو اسی اندر لے جانے ہیں کدی کسے غامج توڑی آواز بلند نہ ہوئے سوائے سے غام تو اللہ دارو اس ویلے میرے مولا فرماندن ٹھہرو میں نو گل کرن دیو انج کھلا رہے ہیں پر پترہ نے تے کھلو کے میرے مولا پترہ دے مونے تے ہر طرح کے فرماندن اب پچھے شور کیسا فرماندن نے بابا رو رہا ہے مومن رو رہا ہے فرمایا حسن بیٹا اے میں نو چھڑ دے انہاں نو آنکھ میں راضی ہاں کاٹو صدقے جاواں اگلی گل نو سمجھ کے رو رہا ہے نا فرماندے نے کاٹو جو آنکھوں میرا پیو راضی حضرت امام حسن انج تحلیل نو پھڑ کے اونچے ہو کے بندے نو اندر لوگو اپنے اپنا گھراں نو ٹر جو تہاڈی ہمدردی جیسی شکر گزار ہاں لیکن بابا فرماندے نے کھڑ ٹر جو ایک ضعیف آدمی اٹھے ہاتھ پہ کام دے سن کہنے لگا علی دا بیڑا اجڑدا ویکھ کے کیڑیاں بس دیا گھراں ہی ٹر جائیں کیوں حکم کر دے اسی مسکین ہاں سانو ایتھوں بہن دیو بہن دی تے اجازت دیو نا فرماندے نے اسی راضی ہو کے کہہ رہے ہیں گھراں نو ٹر جاؤ اسی ناراض نہیں سیانا بندہ سی کہنے لگا بڑی عجیب گل اس کی تھی اسے کیا مولا نو پوچھو کدھرے ساڈے رون دیاں آوازاں اندر تے نہیں جا رہی پردہ داراں تک اگر آوازاں جاندیاں نے تے اسی چپ کر جانے ہیں اسی اچھی نہیں روندے اسی دل دے اندر رو لانگے ساڈی آواز باہر نہیں نکلے گی سانو ایتھے بیٹھ دی اجازت دیو حضرت امام حسن فرماندے نے بابا آندے نے صرف بیٹھ دیو ساڈی آواز اچھی نہیں آئے گی میرے مولا نے جڑی گل کیتی نا تیرے مزاج تو دارا نوارا میرے مولا فرماندے نے گل اچھی رون دی نہیں انہاں بندیاں نو آخ میریاں تیاں انہاں رش کدی نہیں کار جا کے سوچنا چنہ نمازیاں دا رش نہیں سی ویکھیا اللہ جانے انہاں بدماشاں دا رش کرنے ویکھیا میرے مولا نے دوسری گل فرمائی فرماندے نے دروازہ کھلواؤ میں پیدل ٹر کے اندر جانا 16واں روزہ ہونے والا 13-14 دن بعد عید ہے نا ادھر رمضان دی 19 سی فجر دا ویلا میرے مولا فرماندے دروازہ کھلواؤ میں ٹر کے اندر جا چارے پرا آنج اتے ہو گئے
फरमाते ने बाबा असी इंज लै जाने तुसी क्यों टुर के जाते हो, तुहाडी ज़रब बड़ी शदीद है। जिहड़ी मौला गल कीती है इत्थे भी मुका सकना मजलिस। मेरे मौला फरमाते ने मैनू टुर के जान दिओ, परदेस है मैनू तियां इंज ना वेख। आबाद रहो भाई, हमेशा आबाद रहो। फरमाते ने मैनू परदेस है, ईद नेड़े, मैनू तियां इंज ना वेखण। मेरा ख्याल हुण रो रहे हैं तो एक दुआ तो कर लो, मैं कुरान खोल लेना। दुआ करो ईद दे नेड़े कोई धी प्यो नू इंज ना होए। मेरे अजीजों, जिस वेले मेरे मौला का पहला कदम अंदर आया ना दरवाजा खुला के, ज़हरा दिया तियां तक इतला मिली है, हाथ मुके उथों अगे नहीं आई, उत्थे खलो के फरमांदियां ने परदेस उजड़ गए। मेरे मौला नू पुत्र उस कमरे च लै गया जिथे मौला चाहते सन। यकीन करो पर्दे की ये हालत है, 19, 20 ते 21 तक उत्थे बैठियां रही ने ज़हरा दियां लाडड़ियां। 21 रमजान नू हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास कुंडी बंद है, फरमाया बंद है। बाहर का दरवाजा बंद है, फरमाया बंद है। फरमाते ने छत महफूज है, फरमाया बाबा महफूज है। आखिरी जुमले महफूज है। फरमाया कूफे च खामोशी है, फरमाते ने बाबा मुकम्मल खामोशी है, पक्की पर नहीं पे मारते। फरमाते ने अब्बास हुण कान मेरे मुंह कोल कर, दरवाजे बंद, छत महफूज, कूफे च खामोशी है, ते मेरे कान च दस ज़ैनब किथे। हज़रत अब्बास फरमाते ने मुर्शद ज़ादी अपने कमरे च आराम। फरमाया आख प्यो याद कर दे। जेड़े वेले हज़रत अब्बास ने पैगाम दिता उठी है बतूल दी बेटी, जरा मिजाज दे देखो मेरे मौला दी बेटी दा। फरमाते ने अब्बास मैनू बाबे उत्थे सद ले। फरमाते ने हाँ मुर्शद ज़ादी बाबा जान तेनू याद करते ने। फरमाते ने मैं जिंदगी च पहली बारी अम्मा तो बगैर बाबे के सामने चलियां, एक बारी पूछ के आ मेरे आने का इंतजाम की। इत्थे अली तड़प के उठ के बैठे ने। फरमाते ने उस कमरे चो इस कमरे च आने वास्ते मेरी लाडली थी इंतजाम पे पुछदी है, जा ज़ैनब नू आख तेरे अगे अगे हुसैन होवेगा, हसन होणगे, पिछे हुसैन होणगे, सज्जे खब्बे अब्बास ते मुहम्मद हनफिया होणगे, चौं वीरां दे विचकार मां दी चादर है सदके जावां, सिर ते रख के सके प्यो दे सामने होना पसंद करेगी। फरमाया बाबा तेरे तो भी सदके, तेरे इंतजामां तो भी सदके, चौं वीरां दे पिछे अज भी जाके वेखो, खुदा दी कसम वो खूही तक जान दा राह भी छते है। जिथे बीबियां पानी लैण जांदियां सन उथों तक मौला ने उतों छत दिता सी। जदों चौं वीरां दे दरम्यान टुरदी बीबी आई है ना उस कमरे विच, हज़रत इमाम हसन दी कान ते बीबी दा मत्था लगा ते इमाम हसन रुके ने ते फरमांदे ने एकदम ना हटी। हज़रत अली फरमांदे ने मेरा ते मेरी धी दा राह छड़ दे। इत्थे आंसू है कि फरमांदे ने हसन परेशान क्यों? फरमांदे ने तुसी आंदे हो हट जा। अम्मा दी जाई आंदी है मैं अम्मा तो बगैर पहली बारी बाबे नूं मिलण लगी अगों ना हटी। उत्थे अमीरुल मोमिनीन ने जुमला फरमाया, फरमांदे ने ज़ैनब बेटी मेरा आखिरी वेला है, आखिरी वेले का नाम सुने बीबी ज़ैनब का मत्था उठे, आवाज होंदी है वीर हट जा मैं बेवारिस पई हुन्नी, वीर हट जा मैं परदेस च मैं लुटी जानी हूं। बेसाख्ता बीबी अगे वधी है ते प्यो दे सीने ते सर रख दिता है। इत्थे बोसा दे के फरमाते ने ज़ैनब कोई मेरे नाल गल कर। जदों चुप कीते ना फरमाते ने प्यो नाल थोड़ा बोलण वाली है, ये शराबियां दे सामने किवें बोलेंगी? बीबी फरमाया बाबा वादा करनी है जदों तक खैमे खड़े रहे उस वक्त तक बतूल रवांगी, जदों खैमे सड़ गए मैं अली बन के बाहर आ गया। अगर जनाब वो शहादत का जुमला आखिरी सुनना चाहते तो वो मैं 1.5 मिनट ही सुना देना। उस वेले एक रोन की आवाज आई है दरवाजे तो, अमीरुल मोमिनीन उधरों वेख्या ते फरमाते दरवाजे ते कौन करब नाल रोंदा है? हजरत इमाम हसन फरमाते ने अब्बास। हाय हाय फरमाते ने अंदर क्यों नहीं आता? फरमाते ने अब्बास आंदा है अंदर मुर्शदादियां दे वाल खोले। फरमाते ने तू मेरा पुत्र है अंदर आ। जो हजरत अब्बास अंदर आए ने नाल लाया ने छोटे बेटे सन, हजरत अब्बास फरमाते ने बाबा टुर चले हो? हाँ मेरे बेटा अल्लाह दी रजा है, तेरे बाप नू मौत दी परवाह नहीं होती, रजा च जा रहे हैं। देख के फरमाते जिवें छोटे गल करते ने बिल्कुल उवें गल कीती ने, रूहानी इरफानी नहीं, इवें छोटा बन के मेरे मौला अब्बास फरमाते ने बाबा ये निक्कियां पुत्रां नू इंज छड्ड के प्यो टुर जांदे ने ते मैनू किदे हवाले करके जा रहा? हजरत इमाम हुसैन का हाथ फड़ के ना ते अब्बास का हाथ विच रख के फरमाते ने हुसैन मेरा अब्बास तेरे हवाले।
حضرت امام حسین رو کے فرماتے نے بہادر پتر نو میرے حوالے کر چھڑیا جی تے میں مظلوم کدے حوالے آواز آؤں دی زینب بیٹی ہاتھ ودا جدو بی بی زینب دے ہاتھ شبیر دا ہاتھ رکھ کے میرے مولا نے فرمایا نا تو زینب دے حوالے رو کے بی بی فرما دی بابا لوکی پترہ دے حوالے تیاں نو کرتے نے تو سی تھی دے حوالے پتر نو کر رہے ہو جے حسین میرے حوالے تے میں پردیسڑ کے دے حوالے حضرت علی فرماتے نے لیاؤ میرے زین العابدین نو لیاؤ میرے سجاد بیٹے نو حضرت دارو 2 سال دے سجاد نو حضرت محمد حنفیہ لے کے آئے نے سجاد علیہ السلام نے چھوٹے جا ہاتھ جے بی بی زینب دا ہاتھ دے کے مولا فرماتے نے شام جانے زندان جانے سجاد جانے میری بیٹی دعا لمبی دعا نہیں کرتے رمضان ہے نزول قرآن ہے کوشش کر کے قرآن پڑھے امیر المومنین دی شہادت قریب ہے صرف 2-3 گلاں کر لیے آمین 3 واری آکھنا او دی بارگاہ چ میں ترلا کرن لگا بیماراں دی شفا واسطے مرحومین دی مغفرت واسطے دوستاں دی کوئی بھی ذہنی پریشانی کوئی بھی جڑی ذہن چ رکھو جڑی گل تو کو پریشان ہے میں دعا اج کرنا شاید میرا مولا مہربان ہو جائے روز اسی پریشان ہو کے دعاواں کرنے آتے منتا نہیں سنتا نہیں شاید اس واسطے کہ اسی لوگ کئی باری نہیں منتے انہوں نے وچ نہ پا لئیے جڑے وہ دی نہیں موڑتے وہ انہوں دی نہیں موڑتا میرا خیال ہے ساریاں پریشانیاں ذہن چ رکھو اس گھر دی آبادی واسطے اس گھر دیاں وارثاں دی آبادی واسطے ہمیشہ آباد و شاد رہنے سے بیڑے ایسے کر کوئی تن پریشانی نہ آوے صرف 3 واسطے دینا ہونا اور آخری ایک واسطہ آج اس دن دے حوالے نہ دے دینا 3 واسطے دینا 3 واری آمین آکھ کے منہ تے ہاتھ پھیرنا بس مجلس تمام ہو گئی خالقہ تینوں علی اصغر دے آخری ساتھ آمین دی بجائے جدی آئے نکل گئی کیوں نہ دعاواں قبول ہوں گی میں پہلا واسطے تو باب الحوائج علی اصغر دے آخری ساتھ واسطہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما گناہ معاف فرما دوسری دعا کر تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہجکی دعا سارے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاواں قبول فرما اور تیسری آخری دعا ہمیشہ کیتی ہے کدی رد نہیں اج تک ہوئی خالقہ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرن دا واسطہ جتھے بے کے ٹردے سن تے فرماندے سن جنہاں دا کلمہ پڑھیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا میرے خالقہ ساڑیاں تمام حضرات خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول نظر فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم، یہ علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علیشہ اچھا مجلہ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والا بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز مل سکیں۔